رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں اکنامکس دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری کلاس 12 ہے، سبجیکٹ اکنامکس، ویڈیو نمبر ہمارا 2.10، یعنی کہ سیکنڈ چیپٹر کا 10واں ویڈیو، جو کہ تجزیہ افادیت جو ہے یعنی یوٹیلیٹی انالیسس، ٹھیک ہے، یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے۔ اس میں مزید ہم نے پریویس ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمیں تو دیکھنا ہے کہ قانون پر تنقید، یعنی قانون پر تنقید کیا ہے، یعنی کہ کرٹیسزم آف دا لا، یعنی کہ حاشیئی افادیت کا جو قانون ہے، یعنی کہ مارجنل یوٹیلیٹی، لا آف مارجنل یوٹیلیٹی کو ہم نے پریویس ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یوٹیلیٹی کا جو، یعنی کہ مارجنل یوٹیلیٹی میں کا جو قانون ہے، اس میں کرٹیسزم آف دا لا، ٹھیک ہے، اس پر ہم کو تنقید دیکھنا ہے۔ اب تنقید میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہے غیر حقیقی مستثنیات۔ اب غیر حقیقی مستثنیات کیا ہے؟ اب یہ غیر حقیقی مستثنیات یعنی کہ یہ جو ہے کہ مفروضات جو ہے، یعنی کہ حاشیئی افادیت کے جو مفروضات ہے نا، اس پر کیا ہے تنقید ہے، اس پر کیا ہے، اس کی جو خامیاں ہے اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے اس کی خامیاں؟ نمبر 1 غیر حقیقی مستثنیات۔ اب یعنی کہ حاشیئی جو افادیت جو ہوتی ہے، یعنی کہ مستثنیات جو ہے، یہ کیا ہے یہاں بتائے غیر حقیقی، یعنی حقیقت سے جس کا کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے کہ کیسا ہے، مفروضات میں جو ہے بتائے گئے ہیں کہ یکسانیت ہونا، تسلسل ہونا، قائم یکسانیت ہونا، ہم نے پریویس ویڈیو سمجھے، یعنی کہ جو ایکسپینڈیچر یعنی جو ہوتا ہے، یعنی کہ صارف جو ہوتا ہے نا، تو صارف میں کیسا ہونا چاہیے، تمام چیزوں کے ذریعے میں یکسانیت ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، ہے نا، یہ تمام چیزیں کیسا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، ہے نا۔ لیکن ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں تو یہ تمام چیزیں کیسی ہو، تمام چیزیں موجود ہو۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو غیر حقیقی مستثنیات، یعنی کہ ایک ہی وقت میں تو ایک صارف میں استقلال بھی ہونا، یکسانیت بھی ہونا، تسلسل بھی ہونا، یہ ہے نا ممکن نہیں ہے، ایک ہی وقت میں ہونا ممکن نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمی و بیشی رہ جاتی ہے۔ جیسے کہ انسان ہوتا ہے، اب انسان میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک خوبیاں ہونا چاہیے، کوئی خامی بھی ہوتی ہے نا، کوئی کمی بھی رہتی ہے۔ اس وجہ سے تو ضروری ہے کہ اس میں تو ہر ایک مفروضات میں تو جو ہے برابر ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں غیر حقیقی یہ جو مستثنیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں، سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ اعداد و شمار میں پیمائش، یعنی کہ کوارڈینل میجرمنٹ۔ اب کیا ہے کوارڈینل میجرمنٹ؟ اب یہ مستثنیات دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اس کو ہم مفروضات بھی کہہ سکتے ہیں، مفروضات، ٹھیک ہے۔ اب اعداد و شمار میں پیمائش یعنی کہ کوارڈینل میجرمنٹ۔ اب کوارڈینل میجرمنٹ یعنی کیا ہے کہ اعداد و شمار میں پیمائش، یعنی کہ کیا ہے، اب قانون کے نزدیک کیا ہوتا ہے، یعنی کہ لا آف مارجنل یوٹیلیٹی جو دیا ہے، اس کے نزدیک کیا ہے، اس کے نزدیک یہ ہے کہ اعداد و شمار کی اس میں پیمائش کی جانی چاہیے، اعداد و شمار ہونا چاہیے، ہے نا۔ جیسے کہ کوئی بھی چیز کا ہم اعداد و شمار ہوگا، اس کا ہے تو ہم اس کا ہے تو کسی بھی چیز کا اعداد و شمار ہوگا تو کیا ہوگا، اس چیز کے بارے میں پیمائش کرنا ہم کو آسان ہوگا، اس کا حساب کتاب ملیں گا ہم کو، ہے نا۔ جیسے کہ وزن کے حساب سے، کلو کے حساب سے، ہے نا، میٹر کے حساب سے، فٹ کے حساب سے، تو کوئی بھی چیز کا ہم کو حساب ملتا ہے۔ جیسے کہ زمین میرے پاس ہے، اب وہ زمین کتنے کلومیٹر ہے، کتنے فٹ ہے، تو مجھے زمین کی پیمائش ملیں گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے کو پتہ چلے گا کہ زمین میرے پاس اتنی ہے۔ اسی طرح ہے تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مفروضات میں یہ کہا گیا ہے کہ اعداد و شمار کی پیمائش کی جاتی ہے، تبھی تو حساب کتاب ملتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کے سامنے میں نے پریویس ویڈیوز میں کہا ہے کہ تو اس کی یوٹیلیٹی کی کوئی پیمائش نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ کیونکہ یوٹیلیٹی جو ہوتا ہے ایک نفسیاتی ہوتا ہے، ایک سائیکولوجی ہوتا ہے۔ کیسا سائیکولوجی ہوتا ہے؟ کہ یوٹیلیٹی کم ہے یا زیادہ ہے، یہ احساس کیا جاتا ہے، احساس کے ذریعے، یعنی تصور کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور احساس اور تصور کا کوئی ہے تو اعداد و شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی پیمائش نہیں کی جا سکتی، یہ اس لیے یہ کہیں گے، اس لیے یہ کیا ہے، اعداد و شمار میں
پیمائش نہیں کی جا سکتی، یعنی میزرمنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ناقابل تقسیم اشیاء۔ اب ناقابل تقسیم اشیاء یعنی کہ کیا ہے؟ اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مفروضات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہے اس کی برابر تقسیم کی جاتی ہے۔ تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ برابر کی جاتی تقسیم۔ لیکن ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ایک چیز کی تو تقسیم ممکن نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک صارف اگر دکان سے اگر ریفریجریٹر لے کر آتا ہے نا، اور اگر انہیں تو ٹی وی لے کر آتا ہے تو وہ لا کر کیا اس کو برابر تقسیم کرے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ اس میں کچھ نہ کچھ خامی رہ جاتی ہے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ کیا کہیں گے ناقابل تقسیم اشیاء، یعنی کہ ہر ایک چیز کی ہے تو مفروضات میں تقسیم کی جاتی ہے ازمپشن میں، لیکن ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر ایک کی ہے تو تقسیم برابر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے زر کی مستقل حاشائی افادیت، یعنی کہ کانسٹنٹ مارجنل یوٹیلیٹی آف منی، یعنی زر کی مستقل حاشائی افادیت، یعنی زر یعنی کہ کیا ہے؟ منی ہے نا، منی پیسہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب زر کی جو ہے نا حاشائی افادیت بھی کیسی مستقل بتائی گئی، کہیں میں بتائی گئی ہے کہ ازمپشن میں بتایا گیا ہے، یعنی افادیت میں بتایا گیا ہے نا، یہ مفروضے میں بتایا گیا ہے نا، مفروضے میں بتایا گیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ زر جو ہوتا ہے ہر ایک کے نزدیک ہے تو زر کی جو ہے نا ہر ایک کے نزدیک زر کی جو یوٹیلیٹی جو ہے نا برابر، جیسے کسی شخص کو ہے تو زر کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی کو زر کی ضرورت کم ہوتی ہے، جیسے کہ ایک امیر آدمی کے مقابلے میں ایک غریب شخص کو ہے تو پیسوں کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریب کو ہے تو امیر کے مقابلے میں ہے تو یوٹیلیٹی مارجنل یوٹیلیٹی اس کے نزدیک زیادہ ہوگی، کیونکہ الگ الگ شخص کی الگ الگ ضرورت کے مطابق اس کو تو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زر کی مستقل حاشائی افادیت ممکن نہیں ہے، ہر ایک کی مارجنل یوٹیلیٹی کیسی ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے، یہ بھی ایک خامی ہے۔ نیکسٹ ہے واحد حاجت، یعنی کہ سنگل وانٹ۔ سنگل وانٹ یعنی کہ ایک وقت میں یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ فرد جو ہوتا ہے، صارف جو ہوتا ہے، وہ کہیں میں بتایا گیا، مفروضات میں بتایا، ازمپشن میں بتایا گیا ہے کہ صارف کی ایک ہی وقت میں تمام ضرورتیں پوری ہونا، تمام ضرورتیں ایک ہی وقت میں اس کی پوری نہیں ہو سکتی۔ کیا بتائی گئی ہے کہ قانون کیا بتایا گیا ہے؟ تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ قانون ایک وقت میں صرف ایک ہی شے سے حاصل افادے کی پیمائش تک محدود ہے۔ یعنی کیا بتایا گیا مفروضات میں کہ ایک وقت میں کسی بھی فرد کی ایک ہی حاجت یعنی ایک ہی ضرورت پوری ہونا، یہ بتایا گیا ہے ازمپشن میں بتایا گیا ہے، یعنی مفروضے میں بتایا گیا۔ تو آپ بتائیے کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا کہ وہ چاہیں گا نہیں ایک وقت میں میری صرف ایک ہی ضرورت پوری ہونا؟ نہیں، بلکہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ہر فرد یہ چاہیں گا ایک وقت میری ہے تو اس دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہونا، ہر شخص چاہیں گا، کپڑے بھی ہونا، کھانا بھی ہونا ہے نا، اچھے سے اچھے کاروبار نوکری بھی ہونا اس کو، اچھا گھر بھی ہونا اس کو ہے نا، اچھے سے اچھے بیوی بچے بھی ہونا اس کو، یعنی ہر اچھی سے اچھی چیز ہونا، ہر فرد کی خواہش ہوئی کہ سبھی چیزیں اس کو ایک ہی وقت ملنا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ ایک ہی وقت میں تو ایک ہی ضرورت پوری ہونا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفروضہ میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ضرورت پوری ہونا فرض ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرد ہے تو ایک وقت میں کئی ضرورتیں پوری ہونے کی خواہش کرتا ہے، اس لیے یہ مفروضہ بھی کیا ہے، یہ ماہرین کے نزدیک اس میں بھی خامی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں ہی فرد ہے تو ایک ہی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس طرح ہم نے یہ قانون پر تنقید یعنی کرٹیسزم آف دا لا کو ہم نے سمجھے ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ برائے مہربانی کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس دیکھیے اردو میں ہے تو ہم کو یہ تو سبجیکٹ کے تو بہت کم یوٹیوب چینل ہوتے ہیں، اور اگر آپ کم چینل کو اگر آپ اہمیت دیں گے، اس کو ویلیو دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سے کو اور ہمت آئے گی، اور ہمیں تو انشاءاللہ ایسے ویڈیو زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس طرح ہمارا یہ ویڈیو اب یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔